بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں علامہ یاسین قادری کو۔ السلام علیکم ورحمۃ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے ماشاءاللہ تعلیف بھی کی ہے اور اس کا نام بھی افضلیت علی ہے۔ آپ جی اس پر السلام۔ الحمدللہ۔ میں قبلہ سب سے پہلا سوال یہی پوچھوں گا آپ کے حوالے میں، شاید مجھے یہ کہنا بھی چاہیے تھا، آپ تفضیلی سنی ہے۔ تفضیلی سنی کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی الگ ڈیفینیشن ہے؟ یہ جو تفضیلی سنی اسے کہا جاتا ہے ویس بھائی، جو کیٹاگوریکلی دو ٹوک بتا رہا ہوں اس کو سلیس کر کے، کہ جو مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کا قائل ہو، جو حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر مولا علی علیہ السلام کو فضیلت دیتا ہو، تو اس کے لیے یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں، یہ تفضیلی ہے۔ اچھا۔ تو دوسرا کچھ لوگ جو زیادہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں وہ اس کو رافضی بھی کہہ دیتے ہیں، اور اس کو سنی سے نکال بھی دیتے ہیں، وہ سنی نہیں رہا، وہ رافضی ہو گیا اگر تفضیلی ہو جائے، وہ معاذ اللہ گمراہ ہو گیا۔ اور آپ کے اسی شہر میں لوگوں نے یہ بھی فتویٰ دیا کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کو افضل نہیں مانتا وہ گمراہ بھی ہے اور جہنمی بھی ہے، اس کا سنیت کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں، یعنی ایسی ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں۔ ہم صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ہین کو پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ جو آپ مقدمہ لے کر آئے ہیں، یہ صحیح ہین کی کتابوں میں تو نہیں ہے، وہاں تو واضح طور سے یہ بیان کر دیا گیا۔ خود حضرت مولا کائنات حضرت علی، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ فرما رہے ہیں کہ جی نہیں، میں ان کی فضیلت کا قائل ہوں، کا احترام کرتا ہوں، اور وہ مجھ پہ زیادہ کون ہے جو مجھے ان پہ فضیلت دے گا؟ تو یہ تو باتیں موجود ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، درست کہہ رہے ہیں، لیکن میں اس کا جواب دینے سے پہلے نا تھوڑا سا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی فلاں شخص جو ہے وہ افضل ہے فلاں سے، ایک ہے افضلیت، ایک ہے فضیلت۔ میں نے پہلے پروگرام میں ایک بات آپ تک پہنچائی تھی کہ عربی زبان کا ایک قاعدہ، ایک حسن ہے کہ اس کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کا ایک مادہ ہوتا ہے، روٹ ورڈ ہوتا ہے، جس سے آگے پھر اس کا بندے کو معنی سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ فضیلت کیا ہے، یہ افضلیت کیا ہے، یہ افضل کیا ہے؟ یہ جو افضل ہے نا، افضل حضرت ابو بکر صدیق افضل ہے تمام صحابہ میں، جو کہا جاتا ہے افضل، یہ کیا ہے افضل؟ واٹ از دی ڈیفینیشن آف افضل؟ یہ افضل کیا ہے؟ افضل کا جو مادہ ہے نا اویس بھائی، وہ ہے فضل، یعنی فضل سے یہ نکلا ہے افضل۔ بعض لوگ ہمارے دوست احباب کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو فضائل ہیں یہ اور چیز ہے، افضلیت اور چیز ہے، ٹھیک بات کہتے ہیں وہ۔ اب اس کا مادہ ہے فضل۔ اچھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 114 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے فضل کا، بلکہ سورہ بقرہ میں فرمایا تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ایک کیٹیگری میں نہیں بھیجے، ایک سکیل میں نہیں بھیجے، ایک درجہ میں نہیں بھیجے، بعض کو بعض پر فضل دیا ہے، صحیح، یعنی فضل دیا ہے، فضیلت دی ہے۔ صحیح۔ کہیں اللہ فرماتا ہے، وہ جو بڑا معروف واقعہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ وہ ملکہ سبا جو ہے، ملکہ بلقیس، اس کا تخت چاہیے، ہاں، تو آصف برقیہ وہ تخت لے کے آئے، سیکنڈز میں، تو وہ جب وہ تخت آیا آنکھ چپکنے سے پہلے، تو آگے جملہ کیا ہے؟ یہ میں نے اللہ کے فضل سے منگوایا۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ ہے کہ کوئی کرامت ہو، کوئی معجزہ ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں جو میری گریس ہے، گریس آف گاڈ کو کہتے ہیں نا فضل، یعنی کہ یہ میرے فضل سے ہے۔ کہیں اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، یہ میرا فضل ہے۔ کہیں اللہ کہتا ہے تمہیں جنگ میں کامیابی دی ہے، یہ میرا فضل ہے۔ کہیں اللہ کہتا ہے تمہیں رزق دے رہا ہوں، یہ میرا فضل ہے۔ کہیں اللہ کہتا ہے تمہیں کامیابی دے رہا ہوں، میرا فضل ہے۔ کہیں کہتا ہے تمہیں رسول اللہ کی میت دی ہے، میرا فضل ہے۔ کہیں کہتا ہوں یہ جو تم کو میں نے رسول اللہ کی صحبت میں بٹھایا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ میں راؤنڈ اباؤٹ 114 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید میں مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو اللہ نے فضل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب فضل کا مطلب ہو گیا کسی کا خیر، کسی کا کمال، کسی کی خوبی، ایٹریبیوٹس، اس کو کہتے ہیں فضل، اور جمع ہے فضائل۔ اب آ گیا افضل، جیسے ایک لفظ ہے علم، عین لام اور میم، جاننا، نالج، روٹ ورڈ، مادہ۔ اب یہ علم جو ہے یہ جہاں جائے گا، علم سے بنا عالم، عالم، تو
تو عالم کسے کہیں گے؟ جس کے پاس وہ مادہ علم ہو. یہ ذرا نقطہ توجہ کے ساتھ سمجھیے گا. یعنی عالم وہ ہوا، وہ فاعل بنا کہ جس کے پاس یہ علم والا مادہ اس میں ہو، وہ بن گیا عالم. اب علم سے ہی بنا معلم. تو معلم کون ہوگا؟ جس کے پاس وہ علم ہوگا، وہ مادہ اس کا ہوگا. متعلم جو وہی سیکھے گا، علم سیکھے گا. معلوم وہی عین لام اور میم. علامہ وہی عین لام اور میم. اب آگے چلیں. اب اگر آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ کون افضل ہے، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، احادیث کہہ رہی ہیں، عربی کی لغت کہہ رہی ہے کہ افضل وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس فضل، وہ فضل سب سے زیادہ ہو. اچھا، اسے کہتے افضل. اب جزوی فضیلت اور کلی فضیلت. جز کہتے ہیں ایک پارٹ کو، ایک حصے کو. کل کہتے ہیں ٹوٹیلٹی کو. مثلاً ایک مثال کے ذریعے بات کو سمجھا رہا ہوں. ایک بچہ ہے، وہ 850 مارکس نمبر لیتا ہے، وہ ٹوٹل میں سے 850 1100 میں سے. صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا. وہ آ گیا اول نمبر، ٹھیک ہے، افضل بن گیا تمام کلاس میں. پہلا نمبر اس کا ہو گیا، سب سے زیادہ اس نے نمبر لے لیے. اب جو سیکنڈ آیا دوسرے نمبر پہ یا تیسرے پہ یا چوتھے والے کو کر لیتے ہیں، کہتے ہیں نا جی کا چوتھا نمبر، چوتھے والے نمبر کو کر لیتے ہیں. اب وہ جو چوتھے والا ہے نا صغیر، اس کے اسلامیات میں نمبر ہیں 80، اور وہ جو پہلے والا تھا جس نے 850 لیے تھے، اس کے اسلامیات میں نمبر ہیں 70. یعنی جو پہلے نمبر والا ہے اس کے اسلامیات، یہ جو سبجیکٹ ہے، مضمون ہے، اس کے نمبر 70 ہیں، اور جو چوتھے نمبر والا ہے اس کے اسلامیات میں 80 ہیں. اب کوئی بندہ کہے وہ چوتھے نمبر والے کے 80 نمبر دیکھ کے کہ یہ افضل ہے اس سے، آپ کہیں گے بھائی یہ تو ایک سبجیکٹ میں اس کے نمبر زیادہ ہے نا. آپ کل کو جمع کریں، ٹوٹیلٹی کل کریں، میتھ کے، کیمسٹری کے، فزکس کے، پاکستان سٹڈی کے، وہ ٹوٹل. کل کا مطلب یہ ہوتا ہے نا ٹوٹل. وہ ٹوٹل جمع کریں گے تو اس کے 850 ہیں، اس کا 650 ہے. تو ایک اسے کہتے ہیں جزوی فضیلت. جزوی فضیلت، ایک جز میں اس سے زیادہ مارکس تھے لیکن کل میں نہیں تھے. تو یہ ایک جز ہے. فرض کریں کسی ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے پہلے جہاد کر لیا، یہ اس کی جزوی فضیلت بن گئی کہ اس نے فلاں سے پہلے جہاد کیا، اس کے بعد دوسروں، تیسروں، چوتھوں نے کیا، وہ سب سے پہلے آ گیا. یہ ایک جز میں وہ دوسروں سے آگے چلا گیا، یہ ہو گیا جز. اب جب کل کا تعین کریں گے، کل کا تعین، تو کل کسے کہتے ہیں؟ جمع کرنا سارے جز. یہ بڑی نا میری بڑی خاص بات. آپ مارکیٹ میں چلے گئے، آپ نے کہا بھائی کچھ سامان کو پرچیز کرنا ہے، آپ نے کیمرے بھی خریدے، آپ نے پھر موبائل بھی خرید لیا، آپ نے کچھ کتابیں بھی خرید لی، آپ نے دیگر بھی سامان جو ہے وہ خرید لیا. تو آپ نے کہا بھائی بل بتاؤ. اس نے کہا جی کیمرے کا یہ ہے، موبائل کا یہ. آپ نے کہا بھائی اس کو چھوڑو، کل کرو، کل بتاؤ، کل. وہ سارے جمع کرے گا، وہ ٹوٹل قیمت جمع کرے گا. کیمرے کی بھی وہ جمع کر لے گا، موبائل کی بھی کر لے گا، کتابوں کی بھی کر لے گا. نیچے لگے گا کل رقم، ٹوٹل. وہ سارے جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ دے گا. اسے کہتے ہیں کل. اب ایک جز ہے، ایک کل ہے. اب جزوی فضیلت میں تو غیر نبی بھی، بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، غیر نبی بھی نبی کی فضیلت سے آگے جا سکتا. کسی ایک جزوی فضیلت کی بات کر رہا ہوں، کلی فضیلت کی نہیں. مولوی صاحب فتویٰ لگا دیں. یعنی کہ فرض کریں، سمجھ گیا، جزوی فضیلت، جزوی میں ایک سبجیکٹ میں نے فرض کریں میں نے 1000 کتاب لکھی ہے، تو کسی نبی نے 1000 کتاب نہیں لکھی، یا کسی صحابی نے نہیں لکھی. یہ ہے جزوی فضیلت. اب کلی فضیلت کیا ہوگی؟ جب سارے فضائل کو جمع کیا جائے گا، سب کو جمع کر کے پھر جانچا جائے گا کیا یہ جو سارے فضائل ہم نے جمع کر لیے ہیں، کیا یہ سارے فضائل جمع کر کے کسی اور شخصیت میں، کسی اور ذات کے اتنے فضائل ہیں، اتنے مناقب، اتنے خصائص، اتنی عظمتیں، اتنی رفتیں ہیں. اور فضل کا میں نے آپ کو معنی قرآن سے بتایا ہے کہ کوئی بھی جہت ہو، یعنی اگر کوئی پہلا نمازی ہے، یہ اس کی فضیلت ہے، فضل ہے. ایک کوئی پہلا مجاہد ہے، فضل ہے. کوئی پہلا غازی ہے، فضل ہے. کوئی پہلا سخی ہے، فضل ہے. یعنی جس نے سب سے زیادہ فضائل کمائے ہوں وہی افضل بنتا ہے. صحیح ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کے پاس 10,000 فضائل ہوں، یعنی حضور علیہ السلام کی دین کی سب سے زیادہ نوکری بھی اس نے کی ہو، پہلا مجاہد بھی وہ ہو، سب سے پہلے کافر کو واصل جہنم بھی اس نے کیا، پہلا کلمہ پڑھنے والا بھی ہو، پہلا مومن بھی ہو، پہلا مسلم بھی ہو، پہلا حضور کی میت میں نمازی بھی ہو، پہلا سخی بھی ہو، یار متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، زاہد بھی ہو، عابد بھی ہو، متقی بھی ہو، سارا کچھ ہو. تو دوسرا جس کے پاس 2-3 فضیلتیں ہیں، آپ کہیں گے بھائی نہیں یہ اس سے افضل ہے. وہ کیسے افضل ہے؟
افضل وہی بنے گا جس کے پاس وہ فضائل زیادہ ہوں گے، اور وہ فضل جس کے پاس ہوگا تو وہی افضل کا مصداق بنے گا۔ یہ وجہ صرف یہ ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے جو افضلیت ابوبکر صدیق پہ، بلکہ شیخین پہ جو انہوں نے کتاب لکھی تھی مطلع القمرین، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے شروع میں یہی باتیں کی ہوئی ہیں میرے والی۔ وہ کہتے ہیں کہ جزوی فضیلت کیا ہے، کلی فضیلت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جزوی فضیلت سے کوئی افضل نہیں بنتا، کلی سے بنتا ہے، اور کلی سے، اور آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ فضائل سے کوئی بندہ افضل نہیں بنتا۔ اویس بھائی اور آگے سارے کے سارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ فضائل ہی بیان کر رہے ہیں، ان کی افضلیت کے لیے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے پوچھا تھا، حالانکہ ضعیف روایت ہے کہ جتنے آسمان میں ستارے ہیں، آسمان کے دامن پہ اس کی نیکیاں بھی کسی کی ہیں اتنی زیادہ ہیں، تو اسی سے وہ استدلال کر رہے ہیں۔ کوئی دنیا کا بندہ میرے سامنے لے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں، جو فضائل نہ پڑھے، نہ میں نے فضائل پڑھنے دینے ہیں، نہ میں نے حدیث پڑھنے دینی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت ثابت کرے، کر ہی نہیں سکتا، چونکہ قرآن اور حدیث کی جو نصوص ہیں، افضلیت کے جو منابع ہیں، جو واجبات ہیں، جو شرائط ہیں، جو ڈیمانڈز ہیں، وہ کوئی پوری کرے گا تو افضل ہوگا نا۔ اچھا، آپ ایک اینکر ہیں، ٹھیک ہے، آپ اینکر ہیں، آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، جو اس کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ آپ پوری کرتے ہیں، تو اس لیے آپ اینکر ہیں۔ میں اگر خطیب ہوں، اگر مجھے بولنا ہی نہ آئے تو میں خطیب کیسا؟ اگر کوئی حافظ ہے تو وہ حفظ کرے گا تو حافظ کہلوائے گا۔ ٹائٹل کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، جو ہر منصب کی ڈیمانڈز ہیں وہ جو پوری کرے گا وہی کہلوائے گا نا۔ ٹھیک ہے، تو افضل کی بھی جو ڈیمانڈز ہیں وہ ہے فضائل، اور فضائل کی کثرت، وہ فضائل کو جمع کیا جائے گا، اور پھر کلی افضلیت جو اعلیٰ حضرت نے بھی کہا کہ کلی افضلیت کا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ وہ فضیلت اس بندے کے پاس ہو جو کسی اور کے پاس نہ ہو، مختص ہو سے اس کے ساتھ وہ مختص ہو، تو وہ کلی افضلیت کا حامل بن جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلی جتنی بھی ان کی فضیلتیں ہیں وہ ساری جمع کرتے جائیں، اور میں مولا علی علیہ السلام کی سناتا جاؤں گا۔ ٹوٹیلٹی بھی دیکھتے ہیں، فضائل بھی دیکھتے ہیں، قرآن سے اور آقا علیہ السلام کے فرمان سے۔ میں نے 1000 کے قریب آیات جمع کی ہیں، اور جو بڑے سے بڑا بھی سنی ہے نا، اس کو 15 سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں حدیثیں آیات نہیں ملتی، 15 سے زیادہ۔ میں نے ایک آیت بھی ایسی نہیں جس کے نیچے تخریج نہیں کی، اس کا حوالہ نہیں دیا، اور اہل سنت کی کتابوں سے۔ اور اگلی بات، اس میں بندہ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ امام قسطلانی ہو، نبھانی ہو، یا ملا علی قاری ہوں، جتنے بھی اہل سنت کے سر کا تاج گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے، ایسا ہی ہے، جس میں یعنی کوئی توحید کے اوپر حملہ نہ ہو، یعنی کوئی کفر یا شرک کی بات نہ ہو، کسی کی فضیلت ہو، جی، تو وہ قابل قبول ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو جب فضیلت میں، فضائل میں یہ قابل قبول ہے، تو مولا علی علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات کا کوئی ایک انسان میرے سامنے لائیں کہ جس کے اتنے فضائل ہو۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، جس کو سبت ابن جوزی اہل سنت کے سر کا تاج ہے، انہوں نے روایت کیا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ لو ان الشجر اقلام والبحور مداد والانس والجن ما احصو فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، اور اہل سنت کی 15 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کائنات کے درخت کلمے بن جائیں، کائنات کے سمندر سیاہی بن جائیں، اور ایک روایت میں فرمایا اگر 7 آسمان ورق بن جائیں، اور جن و انس یہ لکھنا شروع کر دیں، اور علی علیہ السلام کے فضائل وہ لکھ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، حقیقت ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں، اور یہی عقیدہ امام احمد بن حنبل کا ہے۔ ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل بھی یہی کہتے ہیں کہ جتنے فضائل صحیح سند کے ساتھ، امام احمد بن حنبل کی بات کر رہا ہوں، اہل سنت کے سر کا تاج، یہ پوری سنیت جس پلر پہ کھڑی ہے نا، جس ستون پہ کھڑی ہے، اس پلر کا نام ہے امام احمد بن حنبل۔ اور جس پوری ہماری سنیت کا جو تصوف ہے، وہ جس پلر پہ کھڑا ہے، وہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی ان کے جو فقہ کے امام ہیں وہ ہیں امام احمد بن حنبل۔ اگر امام احمد بن حنبل جو کہ شیخین کے بھی شیخ ہیں، امام بخاری کے اور امام مسلم کے، اگر میں سنیت سے امام احمد بن حنبل کو کھینچ لوں نا،
تو ساری سنیت کی جو عمارت ہے دڑام کر کے زمین بوس ہو جائے گی۔ امام احمد بن حنبل بھی یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں فقط علی ہے کہ صحیح سند کے ساتھ سب سے زیادہ جس کے فضائل بیان ہوئے ہیں، اور یہ عبداللہ ابن عباس یہ بھی کہتے ہیں کہ علی ہے پوری کائنات میں جس کی شان میں سب سے زیادہ قرآنی آیات نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر وہ کہتے ہیں، اور یہ امام ابن عساکر نے لیا ہے جلد نمبر 42 میں، ان کی جو کتاب ہے دمشق الکبیر، صفحہ نمبر 363 پہ امام جلال الدین سیوطی نے اس کو طریق الخلفاء میں لیا ہے، یعنی اہل سنت کے جو سر کا تاج ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ علی علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو قرآن میں آیات ملی ہیں، نہ علی علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو فضائل ملے ہیں، اور جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے نا، یعنی فضل سے ہے نا، افضل فضل سے ہے، جہاں بھی یہ آئے گا تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کہتے ہیں بھائی علامہ صاحب میں نے ابھی آپ سے بال پوائنٹ مانگی تھی، آپ نے مجھے یہ دے دی، میں نے کہا آپ رکھیں، آپ نے کہا یہ میرے پاس ایک ہے۔ آپ اکثر کہتے ہیں یہ یار مجھ سے یہ لے لیں، یہ فضول پڑی ہوئی ہے میرے پاس۔ فضول کس سے ہے؟ فضالہ سے۔ فضول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زیادہ، کسی کی ضرورت سے زیادہ کوئی چیز ہو تو ہم کہتے ہیں یہ فضول ہے، یعنی اس کا مادہ بھی وہ ہے، یعنی کسی کے فضائل ضرورت سے بھی زیادہ ہو جائیں، اتنے جہاں بھی آئے گا یہ لفظ آ جائے گا فاضل، فاضلہ، فضیلہ، تفضلہ، جہاں جہاں آپ کو یہ لفظ ملے گا اس کا معنی یہی رہے گا۔ تو میرے دوستو، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے، اویس ربانی صاحب نے جو مجھے موقع دیا، جو چانس دیا ہے، کہ افضل وہی ہوگا جو قرآن کہتا ہے، جو احادیث کہتی ہیں، جو لغت کہتی ہے، جس میں وہ کنڈیشنز، وہ ساری واجبات، وہ شرائط ہوں گے، وہی افضل ہوگا۔ اب اگلا جو آپ نے ایک سوال کیا تھا، یہ تو یہ ساری تو آپ نے خوبصورت تقریر فرمائی، مگر وہ صحیح بخاری والا وہ ابھی اس طرف آنے لگا ہوں، وہ بالکل اس طرف آنے لگا ہوں۔ میں نے کہا وہ جو سوال آپ نے کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ محمد بن حنفیہ سے روایت ہے جی، کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی مجھ سے کسی نے پوچھا کہ افضل کون ہے، انہوں نے کہا شیخین ہی افضل ہیں۔ تو میں تو عام سا مسلمان ہوں، اس کا 2 حصوں میں مختصر جواب دیتا ہوں میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں آج کے زمانہ میں، پہلے تو چلو گزر گیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، سنا ہے یا پڑھا ہے، آج بڑی بڑی ہستیاں ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، اکابرین ہیں، مشائخ ہیں، جب آپ ان کی مجلس میں جاتے ہیں، نشست میں بیٹھتے ہیں، تو وہ جب گفتگو فرماتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی میں تو بڑا گناہ گار سا بندہ ہوں، میں تو آپ کے جوتے اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوں، آپ میرے سر کا تاج ہے۔ اب وہ جو اس کا کوئی مرید ہے، آپ اس کو کہیں بھائی آپ کا جو شیخ ہے وہ تو میری جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے، وہ مرید پکڑ لے گا، یہ کیا کہہ رہے ہیں، بید بھی کہا، میں کون سی بات غلط کر رہا ہوں، آپ کے شیخ نے خود ہی کہا ہے کہ میں تو آپ کے جوتیوں کے قابل بھی نہیں ہے۔ اسے کہتے عاجزی، اسے کہتے انکساری۔ جو خود افضل ہوتا ہے وہ اپنی زبان سے نہیں کہتا کہ میں ہی افضل ہوں۔ مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میں عام سا مسلمان ہوں، وہی افضل تھے، اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اگر افضل کسی مفضول کو افضل کہہ دے تو وہ افضل ہو جائے گا، وہ مفضول ہو جائے گا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل دینے لگا ہوں۔ ایک میرا ذوق ہوتا ہے، چلو یہ آپ کا تو یہ پروگرام اس کا ذرا پیٹرن اور ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن ایک ایٹم بم گرانے لگا ہوں، اللہ اکبر، کوئی مائی کا رد کر کے دکھائے، اگر تو اسی کو بندہ دلیل بنا لے، اسی کو حجت بنا لے کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے افضل وہ ہیں، میں سادہ سا مسلمان ہوں، مجھے ان پر افضلیت نہ دینا، کوڑے ماروں گا، وہ افضل تھے، یہ تھے، وہ تھے، اگر مگر۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں ویس بھائی، 1.25 لاکھ انبیاء کی جو جماعت ہے، سب سے افضل آپ کن کو سمجھتے ہیں؟ رسول خاتم الانبیاء رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ لوگ مولا علی علیہ السلام کے گستاخ اور بے ادب ہیں جو مولا علی علیہ السلام کو شیخین پہ افضلیت دیتے ہیں، چونکہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ افضل ہے، تو لہذا یہ کہتے ہیں علی افضل ہے، تو یہ علی کے گستاخ ہیں۔ آؤ ذرا اس کا پتہ کرتے ہیں۔ اب میں انبار لگاتا ہوں، آپ نے مجھے بخاری سے حوالہ دیا ہے نا، یہ بھی میں بخاری دیتا ہوں۔ بخاری صحیح ترین کتاب ہے بعد القرآن، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، میں بھی آپ کو بخاری ہی دیتا ہوں کہ یہ جو بخاری میں کہا جاتا ہے کہ بھائی بخاری میں فرما دیا، بخاری میں فرما دیا، تو پتہ کرتے ہیں کہ بخاری میں تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارے سر کا تاج، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھا گیا، بعد خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، حضور علیہ السلام پر کلام ہے، نعتیں ہیں، میں لب کے لے آواں کتھوں، سونا تیرے نال دا،
یعنی دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، انبیاء کرام کی جماعت میں آقا علیہ السلام سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں. اور میں بتاؤں وہ کیوں ہے کہ سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کو فضائل ملے ہیں. حضور علیہ السلام کو فضائل کی کثرت ملی ہے. ٹھیک ہے، کسی کو ایک معجزہ ملا، کسی کو ایک فضل ملا. آقا علیہ السلام کو سب سے زیادہ فضائل ملے. یہ میرا موضوع نہیں ہے ورنہ میں شروع کر دوں کہ حضور علیہ السلام فضائل کی وجہ سے افضل بنے. اب آ گیا کلام پہ بات. یہ جی آپ کے سامنے میں حدیث رکھتا ہوں، اس کو امام بخاری اپنی صحیح میں لے کے آئے. اس کا صفحہ نمبر ہے 846، حدیث کا نمبر ہے 4804، 3412 اور پھر 4603. دارالسلام الریاض سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کو روایت کرتے حدیث ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ينبغي لأحد ان يكون خيرا من ابن متہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا سب خبردار، میں کسی کو اجازت نہیں دیتا، خبردار میں بین کرتا ہوں کہ مجھے کوئی یونس علیہ السلام پہ افضلیت دے، منع کرتا ہوں. یہ صحیح حدیث ہے، حدیث صحیح میں بخاری سے دے رہا ہوں میرے بھائی. خبردار بین کرتا ہوں. بھی تو بات شروع ہوئی، آگے کے دیکھیے ہوتا ہے کیا. میں بین کرتا ہوں، اجازت ہی نہیں دیتا جناب یونس علیہ کہ السلام کوئی مجھے یونس علیہ السلام سے افضل کہے. ایک آگے سنیں. پھر صحیح بخاری صفحہ نمبر 1191. یہ جو بیروت کی چھپی ہوتی ہیں اس کی 4-5 جلدیں ہوتی ہیں. یہ جو سعودی عرب کی ہوتی ہے نا دارالسلام الریاض کی، یہ 1 والیوم میں ہوتی ہے، سنگل والیوم میں ہوتی ہے. یہ اس کا بتا رہا ہوں. حدیث کا نمبر ہے 6916، دارالسلام الریاض کی چھپی ہوئی. حضرت ابو سعید خدری، بخاری کی، جی بخاری دے رہا ہوں. دوبارہ سے بتائے گا. بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 6916 اور وہ میں نے جو پہلے بتایا تھا آپ کو وہ تھا 4804 اور 3412، 4603 جو پہلی تھی. اس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تخیر بین الانبیاء، خبردار مجھے انبیاء سے افضل نہ کہو. خیر صیغہ خیر، افضل خیر بہتر، فرق ہے نا جملے کا. خیر کا مطلب یہ ہوتا ہے نا خیر بہترین. تو بہترین کون ہوتا ہے؟ جو سب سے بہتر ہو، اعلیٰ ہو، افضل ہو. جیسے ہم خیر البشر کہتے ہیں. پھر آگے جو جملہ ہے وہ سنیں. پھر یہ دوسری روایت، اگلی تیسری، یہ بھی صحیح بخاری کی. اس میں جملہ سنیے گا آپ نے کہ کتنا سخت جملہ حضور نے فرمایا. وہ صفحہ نمبر ہے 846، حدیث کا نمبر ہے 3415، 3416، 4604، 4631، 4805. دارالسلام الریاض سعودی عرب کی صحیح بخاری. یہ صرف بخاری دے رہا ہوں، دیگر کتب میں بھی یہ روایات موجود ہیں، یعنی مسلم میں، ترمذی میں صرف بخاری دے رہا ہوں. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قال انا خیر من یونس بن متہ فقد کذب. من قال انا خیر من یونس بن متہ فقد کذب. گال ہی مک گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے یونس بن متہ یعنی یونس علیہ السلام سے بہتر کہا، خیر کہا، اعلیٰ کہا، اس نے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا. وہ جھوٹا ہے. جو مجھے یونس علیہ السلام سے بہتر کہہ رہا ہے وہ جھوٹا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا یا اللہ، یار آپ تو بھی کہہ رہے ہیں میں سارے انبیاء سے حضور کو اعلیٰ مانتا ہوں. بے شک یارو حضور کی بے ادبی کر رہے ہیں آپ. پھر کیا معاملہ ہے؟ حضور روک رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ جھوٹا ہے وہ جھوٹا بندہ ہے جو مجھے یونس علیہ السلام سے بہتر کہہ رہا ہے. وہ تو اب آگے چلیں ابھی. پھر ایک اور دیتا ہوں، یونس علیہ السلام سارے انبیاء. اگلی روایت دیتا ہوں پھر بخاری صفحہ نمبر 387. میں صرف بخاری دے رہا ہوں کیونکہ آپ نے بخاری کوٹ کی 387 صفحہ نمبر 387 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2411، حدیث کا نمبر ہے 2412، حدیث کا نمبر ہے 3408، حدیث کا نمبر ہے 3414، حدیث کا نمبر ہے 6517، حدیث کا نمبر ہے 4638، حدیث کا نمبر ہے 6917. دارالسلام الریاض سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی. وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ علیہ السلام پہ خیر مت، خبردار مجھے موسیٰ سے بہتر نہ کہو. موسیٰ وہ ہیں جب قیامت کے روز اللہ رب العزت جب سور پھونکے گا تو جب دوبارہ لوگ زندہ ہوں گے، جب میں آنکھیں کھولوں گا بلا تشبیہ ہو بلا مثال، تو میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑے کھڑے ہوں گے اور ان کو اللہ نے مجھ سے پہلے بیدار کر لیا یا وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے.
خبردار مجھے موسیٰ علیہ السلام پہ فوقیت نہ دینا. اب یہاں میں روک ایک جملہ کہتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اس کی توجیہ پیش کرے یا کہ بھائی وہ حالات ایسے تھے، ایٹماسفیئر ایسا تھا، کیونکہ تازہ مسلمان ہو رہے تھے، تو جو صحابہ کرام تھے وہ آقا علیہ السلام کو افضلیت دیتے تھے، تو جو یہود و نصارہ تھے وہ غصہ میں آ جاتے تھے، تو لہٰذا آقا علیہ السلام نے حکمت کے پوائنٹ آف ویو سے کہا خبردار مجھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کمپیئر نہ کرو. ٹھیک ہے، لہٰذا وہ حالات ایسے تھے. چلو میں اس کو بھی آن کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے، ورنہ ایسی بات کوئی نہیں، یہ حدیث میں کہیں نہیں لکھا یہ تو کہ حضور فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ تو تعویل ہے نا بھائی، وہ آپ بھی کر سکتے ہیں، جیسے آپ کا حق ہے وہ میرا بھی حق ہے. حدیث میں تو کہیں نا یہ بات لکھی ہوئی، مینشن تو نہیں ہے نا. میں کہتا ہوں اگر فرض کریں، میں اس کو آن بھی کر لیتا ہوں کہ حالات کے پوائنٹ آف ویو سے حضور فرما رہے ہیں، تو مولا علی علیہ السلام سے مشکل حالات کسے ملے؟ حضور علیہ السلام تو نبرد آزمات ہے اویس بھائی، کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ. تو علی علیہ السلام ادھر ہاتھ پہ بیعت کر کے ادھر یار لوگ جا کے تلواریں لے کے سامنے آ گئے، ادھر کہیں شام میں ایک نیا لشکر نکل آیا، ادھر اما عائشہ صدیقہ کو آگے کر کے منافقین نے مولا علی علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر دیا. کہیں جنگ نہروان ہو رہی ہے، کہیں جمل ہو رہی ہے، کہیں صفین ہو رہی ہے، اپنے یار لوگ سارے وہ دشمن بن کے تلواریں لے کے سامنے آ گئے. جہاں علی علیہ السلام ممبروں کے اوپر ان کو سب و شتم کیا جاتا تھا، گالیاں دی جاتی تھی. علی علیہ السلام کے بیٹوں کے دشمن تھے، علی علیہ السلام سے جو محبت کرنے والے تھے ان کو قید کیا جاتا تھا، ان کی زبانیں کاٹ دی جاتی تھی، ان کے کاروبار چھین لیے جاتے تھے، ان کی اولاد کو ذبح کر دیا جاتا تھا. علی علیہ السلام کا کوئی نام لیتا پکڑ کے قید میں ڈال دیا جاتا تھا. علی علیہ السلام سے بڑھ کر مشکل حالات کسے ملے ہیں؟ اگر آپ اس کی یہ تطبیق کرتے ہیں، آپ اس کی یہ توجیہ پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس لیے کہا کہ مجھے افضل نہ کہو، اس وقت کے حالات ایسے تھے، تو پھر جو ادھر فارمولہ بیان کر رہے ہیں وہی فارمولہ ادھر بھی اپلائی ہوگا. پھر مولا علی علیہ السلام نے بھی حالات کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ دیا بھائی ٹھیک ہے، شیخ ہے نہیں افضل ہیں، سارے تو ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، سارے تو ادھر جا رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، سارے بیعت توڑ رہے ہیں، تو لہذا حالات ہیں، ٹھیک ہے بھائی وہی افضل تھے. پھر میں وہ آپ والا فارمولہ میں ادھر بھی اپلائی کر دوں گا، تو یہ ڈویلٹی تو نہیں نا چلے گی. اب اگر یہ بات مان لی جائے کہ وہ گستاخ ہے مولا علی علیہ السلام کا جو مولا علی علیہ السلام کو افضل کہتا ہے، تو مجھے پھر بتائیں نا کہ وہ گستاخ نہیں رسول اللہ کا، کہ جو رسول اللہ کو انبیاء پہ افضلیت دیتا ہے. اب کدھر گئی وہ نعتیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اب کدھر گئے وہ لوگ، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، وہ تو سارے پھر گستاخ بن گئے اگر مولوی صاحب کی بات مان لی جائے. بھائی ایسی بات نہیں ہوتی. جو افضل ہوتا ہے نا، افضل وہ اپنی زبان سے نہیں کہتا کہ میں ہی افضل ہوں، یہ عاجزی ہے اس کی، یہ اس کی انکساری ہے. یہی تو اس کا افضل ہونا ہے، یہی تو اس کا بڑا ہونا ہے کہ بڑا ہو کر بھی کہے کہ میں بڑا نہیں ہوں. یہی تو بڑائی ہے، یہی تو عظمت ہے، یہی تو رفت ہے. تو لہٰذا یہ بات کرنی کہ بھائی ان کے بیٹے نے کہہ دیا، اب باقی یہ کہتے ہیں جی کوڑے مارے، میں کوڑے ماروں گا کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں میں کوڑے ماروں گا. اچھا عبداللہ ابن مسعود وہ سر عام پبلکلی کہتے تھے علی علیہ السلام کو افضل، کوڑے نہیں مارے. کوئی ایک بندہ پیش کریں، ایک پوری دنیا میں، یہ پوری عالم ناسبیت کو میرا چیلنج ہے. عبداللہ ابن مسعود کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت علی تمام اصحاب میں افضل ہے، بالکل افضل ہے. عبداللہ ابن مسعود کا یہ عقیدہ تھا. ایک طرف ہم کہتے ہیں اہل سنت کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ عادل ہیں. بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، تمام صحابہ عادل ہیں. کسی ایک کی بھی انسان پیروی کر لے، اطاعت کر لے تو انسان بیڑا پار ہے. ارے اللہ کے بندو، آپ کہتے ہو کہ کسی ایک کی بات مان لو، تو میں تو بات مان رہا ہوں عبداللہ ابن مسعود کی، میں تو مان ابو طفیل عامر ابن واصلہ کی، مولا علی کی افضلیت کے قائل تھے. حذیفہ بن یمان افضلیت کے قائل تھے. حضرت مقداد افضلیت کے قائل تھے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری افضلیت کے قائل تھے. حضرت زید بن ارقم افضلیت کے قائل تھے. حضرت ابو سعید خدری افضلیت کے قائل تھے. حضرت عباس بن عبد المطلب افضلیت کے قائل تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس افضلیت کے قائل تھے. حضرت ابو ذر غفاری افضلیت کے قائل تھے. حضرت سلمان فارسی افضلیت کے قائل تھے. حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ عنہم، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، ہاں یہ سارے کے سارے افضلیت کے قائل تھے مولا علی علیہ السلام کی. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام اہل مدینہ، تمام جتنے بھی تھے، سب سے افضل مولا علی علیہ السلام کو مانتے تھے. اور اہل مدینہ میں حضرت ابوبکر صدیق بھی شامل ہے، حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں. بلکہ حضرت عمر بن خطاب کا عقیدہ یہ ہے جس کو محب الدین طبری الریاض الندرہ فی مناقب اشرا المبشرہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے ہر سنی کے گھر میں، اس میں یہ لے کے وہ کہتے ہیں مقتصب مقتصب
فی فضل علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ حضرت عمر بن خطاب کا عقیدہ سنو. یہ تو میں آگے آ رہا تھا جب میں نے صحابہ پہ آنا تھا. وہ کہتے دنیا میں کسی فضل کمانے والے نے علی علیہ السلام سے بڑھ کر فضل کمایا ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ جس کے پاس فضل ہے اس شخصیت کا نام علی ابن ابی طالب ہے.